اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، میں آپ کی ہوسٹ صدف آبدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں میری سسٹر سیما عباس صاحبہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ صدف۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو آج بھی 4 سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہم اور ہمارے مہمان، دوسرا فوائد قرآن، تیسرا ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، اور چوتھا ہم اور ہمارے ناظرین۔ اور ہمارے جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے، ہم بات کرنے جا رہے ہیں زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام پر، تو یہی ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ امام کی زندگی پر ایک نظر ڈال سکیں۔ اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں لمبے عرصے تک بھی ایک پروگرام کریں تو ہماری گفتگو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک نظر ہم اپنے امام کی زندگی پر ڈالیں۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، بہت فیڈ بیک دے رہے ہیں، لیکن میں پھر آپ سے گزارش کروں گی مزید آپ فیڈ بیک دیجئے، اور ای میل کے ذریعے ابھی تھوڑی ہی دیر میں اسکرین پر ای میل ایڈریس آ جائے گا، تو کوئی بھی آپ رائے دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پروگرام کے مطابق جو ہے آپ رائے دے سکتے ہیں۔ کوئی کمی بیشی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں جو ہے اضافہ کریں یا کمی کریں، تو آپ ای میل کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ ٹاپک میں ایک دفعہ پھر آپ کو جو ہے دہرائے دیتی ہوں۔ ٹاپک ہمارا ہے پہلا ٹاپک جو ہمارا ٹاپک ہے ہمارے زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام، تو اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں جو ہوں اپنی مہمان کا تعارف کراتی ہوں جو ہمارے معاشرے کی رول ماڈل ہیں، اور پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بیحد اصرار پر آپ نے بہت اصرار کیا کہ ہماری مہمان کو دوبارہ بلایا جائے، تو ہم نے آپ کے اصرار کرنے پر اپنی مہمان کو دوبارہ دعوت دی ہے، وہ ہیں جناب زینب ملوک صاحبہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں۔ آپ کا بھی شکریہ صدف۔ جی ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 15 شوال 148 ہجری میں واقع ہوئی، یعنی اس دنیا میں آپ نے جو ہے 65 سال گزارے ہیں، جو تمام معصومین میں سب سے زیادہ عمر ہے۔ اب تک جو معصومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب سے زیادہ عمر جو پائی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پائی ہے۔ اچھا، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ کوئی معصوم جو ہے اپنی طبعی موت جو ہے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، جسے جتنا موقع دیا گیا دنیا میں رہنے کے لیے وہ اسی قدر اس دنیا میں رہا رضائے الہی کے تحت۔ ہر معصوم کو جو ہے زہر اور شمشیر جفا کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امام زمانہ کی طویل عمر کا راز بھی یہی ہے کہ آپ اہل دنیا کی دسترس سے دور ہیں، ورنہ یہ اہل دنیا اتنی ستمگر ہے کہ امام زمانہ کو بھی زندہ نہ رہنے دی۔ قدرت نے حجت عالی مقام کو قائم رکھنا تھا، اس لیے آپ کو غیب میں اور چھپا کر اور بچا کر جو ہے رکھا ہے، اور اللہ نے یہ بھی دنیا پہ واضح کر دیا کہ ہم جسے چاہیں بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے پاس سب سے بڑی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے محل میں، لیکن فرعون کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ایک نبی کی جو ہے پرورش میرے ہی محل میں ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے 12 سال اپنے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین کے ساتھ گزرے ہیں، اور 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت واقع ہوئی، تو اس کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار محمد باقر علیہ السلام کی زیر تربیت آ گئے تھے۔
114 ہجری یعنی 114 ہجری میں حضرت امام محمد باقر کی شہادت ہو جاتی ہے. تو دین اسلام اور امت مسلمہ کی جو ہے مکمل ذمہ داری جو ہے آپ کے سر عائد ہو جاتی ہے. جس وقت جو ہے امام کے سر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوئی ہے، اس وقت امام کی جو ہے عمر ہے وہ 30 برس تھی. تو یہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت ہی مختصر سے جو ہے جائزہ ہم نے لیا تھا. اور میں سسٹر سے بھی آگے گزارش کروں گی کہ وہ مکمل طور پر کوشش کریں کہ امام کی زندگی کے حالات زندگی جو ہے وہ بیان کریں. اپنے پروگرام کا میں باقاعدہ آغاز کروں گی امام کے کلام سے، تو درود کا سہارا چاہتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. نہ ہو حب علی دل میں تو ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو حب علی دل میں تو ایمان ہو نہیں سکتا، تولا کے بغیر انسان ہو نہیں سکتا. امام جعفر صادق کا عرفان جب نہ ہو حاصل، شریعت کا وہ دنیا میں نگہباں ہو نہیں سکتا. علوم دین حق کے گل کھلائے ہیں زمانے میں، امام جعفر صادق سا انسان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. جو ان کو مان لے اپنا امام و رہبر منزل، تلاش جادہ حق میں پریشان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ وہ آقا ہیں جن پر خالق کونین نازا ہیں، یہ وہ آقا ہیں جن پر خالق کونین نازا ہیں، جو ان کے در پہ نہ آئے مسلمان ہو نہیں سکتا. جو ان کے در سے مانگے بھیک علم دین و دنیا کی، جو ان کے در سے مانگے بھیک علم دین و دنیا کی، مرادوں سے تہی پھر اس کا داماں ہو نہیں سکتا، مرادوں سے تہی پھر اس کا داماں ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سیما عباس کی طرف سے بہت مؤدبانہ سلام عرض ہے، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں بحق چہاردہ معصومین اور بحق وقت کے امام کے خیریت سے ہوں، سلامتی کے ساتھ ہوں اور ایمان کے ساتھ ہوں، اور خدا آپ کو کوئی بھی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. الہی. جیسا کہ ناظرین آپ نے یہ سنا کہ آج کا یہ پروگرام ہم بالخصوص نظر کرتے ہیں سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی اور رسول اکرم کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام، کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے کچھ روایتوں میں 15 شوال اور کچھ روایتوں میں 25 شوال سن 148 ہجری ہے. تو اس مناسبت سے ہم نے یہ آج اپنا پروگرام مرتب کیا ہے. اور آپ کا دور امامت جو ہے وہ 35 برس کا رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور پھر آپ کو عباسی خلیفہ منصور دوانقی نے زہر کے ذریعے سے شہید کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا، جہاں پر آپ سے پہلے 4 معصومین پہلے سے مدفون تھے. ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں مولا کی شہادت پر، اور بالخصوص امام زماں کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے جد کی شہادت کے موقع پر. امام جعفر صادق، ان کی ولادت بسعادت ایسے دور میں ہوئی جب کہ زمانہ بہت پرآشوب تھا، سیاسی لحاظ سے بہت نازک دور تھا، کیونکہ حق و دیانت کے جو تھے وہ چراغ گل ہو رہے تھے. جگہ جگہ فتنہ انگیزیاں، شرپسندیاں، بے چینی، بد امنی یہ سب پھیلی ہوئی تھی. لوگ علم و صداقت کے بجائے تخت و تاج اور منصب کے لیے سرگرداں تھے. اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم دور تھا، کیونکہ اس زمانے میں سلطنت بنو امیہ کا جو تھا وہ خاتمہ ہو رہا تھا اور عباسی حکومت شروع ہونے والی تھی.
ان تقریباً 40 اور 50 سال کے عرصے میں بہت سارے حکمران جو تھے وہ بدلے اور انہوں نے بہت تھوڑے وقت کے لیے جو ہے حکومت کری، لیکن اتنے تھوڑے وقت میں بھی جب وہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے اپنے ظلم و ستم کی جو ہے عوام پر انتہا کر دی تھی، اور خاص طور پر سادات پر۔ بڑا ہی مشکل دور تھا اہل بیت کے چاہنے والوں پر، اور ایسے میں جب عہد ظلمت ہر طرف طاری تھا، اس وقت نور امامت کا چھٹا ماہتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ آپ نے کیسے اپنے خطبوں سے، اپنے مقالات سے، افعال، اعمال، کردار، گفتار سے اسلام کی اس مقدس روح کو دوبارہ سے اجاگر کیا کہ جو پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا سب سے اولین، سب سے مقدس مقصد تھا۔ اور پھر آپ کا یہ طرز مخصوص انسانی شعور میں ایک عظیم تعمیری انقلاب کا سبب بن گیا، کیونکہ آپ کے دور امامت میں علوم آل محمد، قرآن اور سنت کی پیروی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی بہت زیادہ فروغ ملا، بے شک علم دوستی بڑھ گئی، اور جو شخص آپ کے زیر تعلیم تھا آپ کے مدرسے میں وہ ستاروں پر کمند ڈالنے لگا۔ آپ کی صحبت میں ہر قوم، ہر نسل، ہر طبقے کے لوگ جو تھے جمع ہوتے رہے، اور آپ کے روحانی، مذہبی اور دنیاوی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے آپ کی شان میں کیا خوب کہا کہ امام جعفر صادق عرش کا ایسا جگمگاتا ستارہ تھے کہ جو زمین کی تاریکیاں دور کرنے کے لیے بالخصوص آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کا دوسرا بڑا کمال اس دور میں، جبکہ دور اس وقت بہت ہی سخت تھا، آپ نے فقہ جعفریہ کی بنیاد ڈالی، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے فقہ اور اس کے ماننے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ایسے موقع پر آپ نے اہل تشیع کی ثقافت اور اس کے علاوہ فقہ جعفریہ کو سب سے پہلے عوام کے سامنے روشناس کروایا، اور پھر آپ کی دی ہوئی یہ پہچان دنیا عالم میں مانی گئی، جانی گئی، اور آج تک جانی جاتی ہے۔ بے شک۔ آپ کے لیے آپ کے والد امام محمد باقر نے یہ فرمایا کہ میرا یہ فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہوگا کہ جن کے وجود سے خدا نے زمین پر بندوں پر خاص طور پر احسان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا نام بھی اسی مناسبت سے جعفر رکھا گیا تھا۔ جعفر کے معنی ہیں جنت کی ایک بہت شیریں نہر، اور یہ نام اس مناسبت سے آپ کا رکھا گیا تھا کہ جس طرح سے نہر سے سب فیضیاب ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے علم سے، آپ کی شخصیت سے ہر خاص و عام فیضیاب ہوتا رہا اور ہوتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم مولا کی شخصیت کے کئی پہلو پر بات چیت کریں گے، اور ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی علمی کوششیں، ان کے کرامات، ان کے ارشادات، اور پھر آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے بالخصوص مولا کی شہادت کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے، اور بزیر فون جو ہے آپ ہم سے رابطہ کریں اور پرسہ پیش کریں وقت کے امام کی خدمت میں، اور اگر آپ مولا جعفر صادق کی اقوال میں سے کوئی قول، کوئی کرامات، کوئی ارشادات بیان کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم فون کالز کو جو ہے وہ کھول دیں گے، اور پھر آپ سب سے یہی التماس ہوگی کہ آپ اس پروگرام میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کے جو ہے اس میں حصہ لیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ہم اور ہمارے مہمان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب ملوک صاحبہ۔ پہلے بھی آپ پروگرام میں ان کو دیکھ چکے ہیں، ہماری گفتگو چل رہی تھی لیکن ہماری گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو آپ لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ ان کو دوبارہ بلایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زینب ملوک صاحبہ کا تعلق پہلے اہل سنت سے تھا، لیکن اب وہ ماشاءاللہ مذہب حقہ میں داخل ہو چکی ہیں، تو چلیں انہی کی زبانی سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے مذہب میں داخل ہوئیں اور کس نے ان کی جو ہے ہیلپ کی۔ جی زینب صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ شکریہ صدف، آپ کا بھی شکریہ سیما۔
میں سب سے پہلے تو سلام عرض کرتی ہوں تمام ناظرین کو اور جو بھی اس وقت سننے والے مجھے سن رہے ہیں، اور تعزیت پیش کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو جہاں تک میرا تعلق تھا پہلے اہل سنت والجماعت سے، تو میں نے چونکہ پچھلے پروگرام میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو آغاز کیا وہ میرے بیٹے نے کیا. میرا بیٹا ماشاءاللہ پاکستان آرمی میں ایک اہم عہدے پر فائز ہے، اور اس کی کچھ عرصے کے لیے پوسٹنگ ہو گئی تھی سیاچین گلیشیئر. آپ نے سنا ہوگا کہ پورے ورلڈ کی وہ ایک اہم ترین اور بلند ترین پوسٹ ہے. تو وہ ایک بڑی ہارڈ مطلب ہوتا ہے سلسلہ کہ وہاں جا کر رہنا، پھر سفر کرنا اور وہاں اپنے ڈیوٹی کے فرائض ڈیوٹی ادا کرنا. تو ان دنوں میں اس کے ایک دوست تھے. ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے کیا مطلب ہارڈ ہے؟ وہاں پہ برف باری ہے جی، وہ وہاں بہت سخت موسم ہوتا ہے، بہت بلند ہے، ایک تو بلند ترین پوسٹ ہے جی، اور تقریباً -50 تک سردیوں میں اس کا درجہ پہنچ جاتا ہے. اور وہاں جانے کے لیے خاص طور پر لباس ہوتا ہے، عام لباس جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ وہاں سروائیو نہیں کر سکتے، چاہے آپ جتنا بھی گرم پہن لیں. فراسٹ بائٹنگ جو اگر آپ بغیر اس لباس کے جائیں تو انگلیاں وغیرہ جیسے وہ سخت ہو کر گرنے لگ جاتی ہیں، وہ فراسٹ بائٹنگ جسے کہتے ہیں. تو اس حساب سے تو ہر کوئی ظاہر ہے فوجی بھی ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو، اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس کو چھوڑ کر وہ بھی جاتے ہیں آگے. تو ظاہر ہے ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کی کہ وہ اس ہارڈ ایریا میں نہ ہی بھیجے جائیں تو بہتر ہے. جی بالکل. لیکن ہر فوجی کو کم از کم ایک مرتبہ یا بعض کو 2-3 مرتبہ بھی سیاچین گلیشیئر پر جانا پڑتا ہے. یہ انہی کی ہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی فوج کو جو دنیا کی بہترین افواج میں جس کا شمار ہوتا ہے مزید ہمت اور کامیابیاں دیں. الہی آمین. تو وہاں پر اس کا ایک دوست ملا، کیونکہ وہ تھوڑا اس کا بیٹا ماشاءاللہ، میرے بیٹے کا بیٹا ماشاءاللہ 7 دن کا تھا جب وہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی تھی. تو اس وقت اس کی ذہنی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ بھائی وہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا یا تھوڑا انجوائے کرتا، یعنی ہم لوگ سب موجود تھے تو وہ قدرتی طور پر پریشان بھی تھا. تو اس کے دوست نے اس کو نادی علی کی دعا بتائی، جو کہ اس کے لیے ٹوٹلی نئی تھی اور یعنی کبھی اس نے پہلے نہیں سنی تھی. اس نے اسے بتایا کہ آپ نادی علی کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پر مولا کے توسط سے رحم کرے گا. اور اس نے پھر نادی علی پڑھی اور دعائیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے بتائیں. پھر اس کو یعنی کہ وہ فارغ ٹائم ہوتا ہے وہاں، کوئی اتنا زیادہ یعنی کہ پریکٹیکلی ان کی کوئی موومنٹس نہیں ہوتی ہیں، تو فارغ ٹائم بھی ملا اس کو. تو اس نے پھر مزید اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مزید پوچھے. اور وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ وہ اہل تشیع تھا، وہ اس کا جو باس بھی تھا اور اس کا فرینڈ بھی تھا بہت اچھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ انہوں نے یعنی میرے بیٹے کو بتایا، اور اس طرح سے پھر اس نے بھی دلچسپی لی. اب اس نے مجھے خود اس نے بتایا کہ اس کی خوابوں میں نمایاں تبدیلیاں شروع ہو گئیں. اس کے عمل میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا جو ہے سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے پھر یعنی یہ تو پھر یعنی کہ لمبی ایک وہ کہانی ہو جائے گی پہلے کی طرح سے ہی، کہ اس نے اس کو مختلف کتابیں بھی دیں. لیکن وہ جو اس کے جو سر تھے ان کو بھی وہ اس طرح سے سمجھاتا تھا جیسے وہ ایک عالم ہو، جیسے عالم باقاعدہ قرآن پاک اور مختلف احادیث کی روشنی میں کسی کو کنونس کرتے ہیں، ایسے ہی. تو اب اس نے آہستہ آہستہ اس کو سمجھنا شروع کیا. اور جب تک وہ سیاچین میں رہا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وہ شاید اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گیا تھا. سیاچین چونکہ بلند ترین پوسٹ ہے، اور ہم جو دنیاوی
لحاظ سے دیکھیں تو وہ آسمان کے زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی شاید میرا بیٹا اس وقت قریب ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کشادہ کر دیا، کھول دیا، اور اس کے دل میں محمد و اہل محمد کی ایسی محبت ڈالی کہ اس کے قول و فعل میں میں نے نمایاں تضاد محسوس کیا جب وہ کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملا۔ تو یہ دورانیہ تو کم از کم 1 سال تک تھا، یعنی 1 سال کے دوران وہ یہ تمام چیزوں کو سنتا رہا، آبزرو کرتا رہا، اور اپنے آپ میں اس نے نمایاں تبدیلی محسوس کی، اور پھر وہ جو بھی یعنی پڑھتا تھا یا وہ اس کے سر اس کو بتاتے تھے، وہ اس کو پریکٹیکلی جب اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھتا تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے اس کو اس یعنی کہ نئی فقہ کو یا کہنا چاہیے کہ اس سیدھے راستے کو اپنے لیے گائیڈ لائن بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بیسکلی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے جو ہے مذہب حقہ کی طرف آپ کی توجہ دلائی، بالکل۔ تو آپ نے مزید جو ہے ظاہر تحقیقات بھی کی ہوں گی، تو اسی تحقیقات کو ہم جو ہے آپ سے ابھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم جو ہیں سسٹر زینب سے بہت بہترین گفتگو سن رہے ہیں، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں۔ ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔